مقدمہ عید الاضحیٰ اسلام کے دو عظیم الشان اور بابرکت عام عید میں سے ایک ہے جسے 10 ذوالحج کو منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی رحمت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس دن مسلمانوں کے دلوں میں ایمان تسلیم اور توحید کا درس جاگتا ہے اور وہ اپنے ربو کے فرمانبردار ہونے کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس مقالے میں عید الاضحیٰ کے تاریخی پس منظر، فضیلت، مقاصد اور آج کے معاشرے میں اس کے معنوی و اخلاقی اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ایک تاریخی پس منظر حضرت ابراہیم کا قصہ قرآن و حدیث کی عظیم داستانوں میں سے ایک ہے جس نے امت مسلمہ کو قربانی کا درس دا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیں۔ والد محترم نے سچے دل سے اللہ کے حکم پر رضامندی ظاہر کی اور اسماعیل بھی فرمانبردار ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت بے لوث کی قبولیت کے طور پر ان کی جگہ ایک عظیم شان ذبح گائے اتاری۔ یوں قربانی کا یہ رواج امت مسلمہ کے لیے حلال ہوا اور ہر سال 10 ذوالحج کو یہ عظیم سنت ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ 2 ذوالحج اور وقوف عرفات عید الاضحیٰ صرف ایک دن کا واقعہ نہیں بلکہ ذوالحج کے عشرے پہلے 10 دنوں کا اختتام ہے۔ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، توبہ و استغفار، صدقہ و خیرات اور نتن صحت قلب سے قربانی کی تیاری کرنی چاہیے۔ ان روزوں میں سے بعض احادیث کے مطابق روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، خصوصاً اول تا نوافل عشرہ۔ ان سب میں اہم ترین عمل وقوف عرفات ہے جو 9 ذوالحج 9 ذوالحج کو مقام عرفات میں ادا ہوتا ہے۔ یہاں حاجی اللہ کی عظمت و رحمت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے آواؤ دن روزن عرفہ بھی کہلاتا ہے اور اس کا روزہ بھی غیر حاجیوں کے لیے مستحب قرار پایا ہے۔ 3 احادیث نبوی میں قربانی کی فضیلت، قربانی کی عملی اہمیت اور روحانی عظمت کو کئی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، من ذبح لذبح السنتی اولجالا وجہا واللہ ابمن، یعنی جو قربانی کرے وہ میری سنت کے مطابق کرے اور اپنا چہرہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ زیادہ قریب۔ حضرت جابر سے روایت ہے، یوم النہر یوم مجمع اللہ للعباد لیری امالہم فی رفہم مقبل و مدبر، یعنی روز نہر وہ دن ہے جس میں نونغونا اللہ تعالیٰ عبادات کا جائزہ لیتا ہے اور ان میں مقبلین و مدبرین کی نشانیاں دیکھتا ہے۔ 4 قربانی کا شرعی حکم، عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب معاکد بہت زیادہ تاکید کے ساتھ نفل ہے، لیکن مالدار کے لیے اس کا فرض کفئی امت پر کفایت کے طور پر فرض ہونا بھی بعض فقہی مکاتن فکر میں رائج ہے۔ جو رچتیر و بلوغ شرائط پر پورا اترتے ہوں وہ قربانی کر شرات میں بالغ عاقل مسلم صاحب نصاب ہونا شامل ہیں۔ نصاب کا مقدار تبدیل ہوتا رہتا ہے مگر عمومی طور پر سونے چاندی یا نقدی مال کی ایک مخصوص حد پر پہنچ جانے پر نصاب سمجھا جاتا ہے۔ 5 جانور کے شرائط، قربانی کے لیے جانور کا صحت مند، بالغ اور خالص ہونا لازم ہے۔ گائے، بھینس، اونٹ، بکرو آ بکری میں سے کوئی بھی خرید سکتے ہیں۔ اہم شرط یہ ہے کہ جانور 1 سال، گائے اور بھینس 2 سال عمر کا ہو، اس کے دانت، چمڑے وغیرہ سلامت ہوں اور آنکھوں میں عیب نہ ہو، منافق آ بیمار نہ ہو۔ 6 قربانی کا ذرے خلوص نیت، قربانی خالصت نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے، تعریف و توصیف حاصل کرنے کے لیے۔ خلوص نیت کے ساتھ جانور کو حلال طریقے سے ذبح کرنا اور گوشت میں سے ایک حصہ مستحقین کو عطا کرنا ہی اس عمل کو قبولیت کا ذریعہ بناتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جانور کا خون اللہ کے عرش کے نیچے تک پہنچتا ہے، لہذا نیت کی خالوصیت سب سے اہم ہے۔ 7 قربانی کے اعمال و ترتیب: 1 نیت، قربانی کی نیت صبح سے پہلے ہی کر لیں۔ 2 اذان و تکبیر، ذبح سے پہلے تکبیر پڑھنا سنت ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا واللہ کبر اللہ اوبر واللہ الحمد۔ 3 ذبح، جانور کے گلے پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھیں اور اللہ اکبر کہیں 4 خون بہا دیں۔ مسلمانہ طریقے کے مطابق خون بہنے دیں۔ 5 تیز دھار چھری، جانور کو جلدی اور بے درد ذبح کریں۔ 8 قربانی کا گوشت اور اس کی تقسیم، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک حصہ خود استعمال کرنے کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کرنے کے لیے، ایک حصہ مسکین و محتاج لوگوں میں صدقہ کے طور پر تقسیم کرنے کے لیے۔ تقسیم رشتہ داروں اور محتاجوں میں محبت و اتحاد کا سبب بنتی ہے اور سماجی تانے بانے کو مضبوط کرتی ہے۔ 9 اجتماعی پہلو اور اجتماعی قربانی، عید الاضحیٰ کا ایک اہم پہلو اجتماعیت ہے۔ مساجد اور بڑے عیدگاہوں میں ساتھ نمازن عید ادا کی جاتی ہے۔ پھر قربانی کے جانوراں الف
یک ساتھ ذبح ہوتے ہیں، اس میں ایک اجتماعی روح پیدا ہوتی ہے جو اخوت و برادری کو فروغ دیتی ہے۔ بعض مقامات پر تنظیمیں مل کر اجتماعی قربانی کا انتظام کرتی ہیں تاکہ غریب بیوہ یتیم اور محتاج افراد بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عید کی دیگر مسنونات: ایک غسل و مسواک۔ عید کے دن مسنون ہے غسل کرنا اور دانت صاف کرنا۔ دو خوشبو اور صاف ستھرا لباس۔ خوشبو لگائیں اور صاف لباس پہنیں۔ تین راستے بدل کر جانا اور واپس آنا۔ بعض احادیث میں ہے کہ جب عیدگاہ جائیں تو راستہ بدلیں اور واپس آتے وقت بھی دوسرا راستہ اختیار کریں تاکہ برکت میں اضافہ ہو۔ چار گھر سے نوالا و پستہ وغیرہ تھوڑا رکھ کر نکلیں تاکہ گھر کی برکت قائم رہے۔ پانچ نماز عید کے بعد دعا اور خطبہ۔ نماز کے بعد امام خطبہ دیتے ہیں اور حاضرین دعا پڑھتے ہیں۔ 11 روحانی و اخلاقی فوائد: توحید کی تجدید۔ عید الاضحیٰ ہمیں یکتا پرست عقیدہ کی یاد دلاتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے سکھایا تھا۔ دو قربانی کا جذبہ۔ مادی چیزوں سے دل کی بے لوث محبت اور اللہ کے لیے قربانی کا عزم پیدا ہوتا ہے۔ تین سخاوت و سخو مزاجی۔ قربانی کو محتاجوں میں تقسیم کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور سخاوت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ چار شکر گزاری۔ اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ پانچ امت مسلمہ کے اتحاد کا پیغام۔ ساری دنیا میں ایک ہی دن ایک ہی عقیدے کے تحت یہ تہوار منایا جاتا ہے جو امت میں اتحاد و بھائی چارے کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ 12 جدید دور میں عید الاضحیٰ۔ آج کے عالمی دور میں عید الاضحیٰ کے انعقاد میں کئی سوشل میڈیا کمپینس اور تنظیمیں حصہ لیتی ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں بھی قربانی کے گوشت پہنچاتی ہیں۔ بعض چیریٹی ادارے قرقیبی مایت فریض شدہ گوشت بطور تحفہ مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح جدید ٹیکنالوجی اور روایتی عقیدت کا حسین امتزاج نظارہ ہوتا ہے۔ 13 ذاتی تجربات اور یادیں۔ بچپن میں والدین کے ساتھ عید الاضحیٰ کی خوشیاں ناقابل فراموش ہوتی تھیں۔ صبح سویرے ناشتہ کر کے ہم سب مسکراتے چہروں کے ساتھ عیدگاہ پہنچتے۔ نماز کے بعد جانور دیکھ کر دل خوش ہو جاتا۔ پھر چھوٹے چھوٹے بھائی بہنیں ایک دوسرے کو گلے لگا کر قربانی کا گوشت گھر لے آتے اور سب گھر والوں میں محبت بانٹتے۔ 14 ماحول دوست قربانی۔ آج کل ماحول کا تحفظ بھی ایک اہم موضوع ہے، لہذا عید الاضحیٰ میں جانور کی پرورش اور ذبح کے بعد گوشت کے فضلے اور بایو ویسٹ کو درست طریقے سے تلف کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ کمپوسٹنگ مناسب ری سائیکلنگ کے ذریعہ ماحول کے توازن کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ 15 عورتوں کی شرکت۔ گزشتہ چند دہائیوں میں عورتوں کی اجتماعی عبادات میں شرکت میں اضافہ ہوا ہے۔ بعض ممالک میں علیحدہ انتظامات کے ساتھ خواتین بھی عیدگاہ میں نماز ادا کرتی ہیں اور قربانی کی تقسیم میں حصہ لیتی ہیں، جو اسلام کی شمولیتی روح کی عکاسی ہے۔ 16 مالی معاملات اور فنانسنگ۔ کچھ بینک اور مالیاتی ادارے قربانی پلانز فراہم کرتے ہیں جن کے ذریعے ادھیڑ عمری سے پہلے مقداری ادائیگیاں کر کے قربانی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اس سے مستحقین کو فائدہ ہوتا ہے اور حاجیوں کو بھی سہولت میسر آتی ہے۔ 17 کوہان قربانی اور اس کے اسباق۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کبھی بھی مشکل راستہ اختیار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ اس واقعے سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اطاعت اور اخلاص کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ 18 عید الاضحیٰ کی دعائیں۔ نماز عید کے بعد مخصوص دعاگوئیوں میں حاجیوں، مریضوں، مظلوموں اور پوری امت کے لیے دعائیں شامل ہیں۔ خصوصاً فرمایا جاتا ہے اللو تقب علم نوا ظلم کے النعمل او جائل نعم نے الماتقب نلنے، یعنی اے اللہ یہ اعمال ہماری قبولیت میں شمار فرما اور ہمیں قبول شدگان میں رکھ۔ 19 بچوں میں شعور بیدار کرنا۔ عید الاضحیٰ کا درس بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ اسکولی و تعلیمی نصاب میں قربانی کی اہمیت، تاریخ اور اس کے فوائد شامل کیے جائیں تاکہ نئی نسل اس بابرکت دن کے پس منظر کو سمجھے اور عملی طور پر اس کی اصل روح سے آشنا ہو۔ 20 نتیجہ عید الاضحیٰ صرف جانور کا ذبح کرنا نہیں بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عملی پیغام ہے۔ دن اخلاص، توحید، شکر گزاری اور امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت عید کی روح کو سمجھیں، اس کے تاریخی پس منظر سے روشنی حاصل کریں اور اپنی روزمرہ زندگی میں قربانی کے اس جذبے کو قائم رکھیں۔ اس طرح ہم دنیا و آخرت میں سرفراز ہوں گے اور اسلام کی حقیقی اقدار کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ اللہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے اور ہمیں اس عظیم سانچے پر چلنے کی توفیق عطا کریے۔ من
तारीफ व तारुफ ईद अल-अज़हा जिसे ईद अल-कुर्बन के नाम से भी जाना जाता है इस्लामी तकवीम के महीने ज़ुल्हिज्जा के 10वें दिन मुनक़िद होती है। इस दिन मोमिनीन अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश करते हैं ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने की आमादगी की याद ताज़ा रही। यह दिन न सिर्फ रूहानी मनवियत का हामिल होता है बल्कि इज्तिमाई मुसावात, भाईचारे और रहमदिली का भी अजीम दर्स देता है। तारीख़ी पस मंज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में हुक्म दिया कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस फरमान इलाही की तामील के लिए अपने प्यारे हैकल से रवाना हुए। जब वो कुर्बानी के लिए थे तो अल्लाह ताला ने उनकी तस्लीम और रज़ा को देखकर उनकी जगह एक जानवर भेज दिया। चुनांचे असल कुर्बानी की बजाय जानवर की कुर्बानी कबूल फरमाई गई। ये वाक़या अल्लाह के अहकामात के सामने इंसान की इताअत और रज़ा और रहमत इलाही की निशानी है। ईद अल-अज़हा का मकसद एक तस्लीम और रज़ा, अल्लाह ताला के हुक्म के सामने हर मोमिन की मुकम्मल रज़ा और तस्लीम। दो कुर्बान गाहिरू दुनियावी ख्वाहिशात से बालातर होकर अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करना। तीन इंसानी हमदर्दी, गुरबा और मसाकीन में गोश्त तकसीम करके रवादारी और हमदर्दी का जज्बा फ़रोग़ पाता है। चार इज्तिमाई यकजहती, पूरी उम्मत की इज्तिमाई इबादत और एक ही मकाम पर जमा होकर इत्तेहाद और यगांगत का इजहार। ईद अल-अज़हा की तोरी ज़ुल्हिज्जा के अवाइल में मोमिनीन हज के लिए मक्का मुकर्रमा का रुख करते आओ। जो लोग हज के ख्वाहिशमंद नहीं वो ईद की नमाज की तोरी में मशगूल हो जाते हैं। गुस्ल ईद बुनियादी पाकीज़गी की अलामत, साफ कपड़े, सादगी और पाकीज़गी की नुमाइंदा खुशबू, समाजी बेदारी और खुशी का इजहार। ईद की नमाज ईद अल-अज़हा की नमाज 2 रकत होती है। हर रकत में 4 तकबीरें शामिल हैं। नमाज़न ईद के बाद मौइज़ा और खुतबा होता है जिसमें ईद के पैगाम को उजागर किया जाता है। जमाअत के साथ नमाज अदा करने में इज्तिमाई रूबेदार होती है। तकबीरों का सिलसिला ईद अल-अज़हा के मौक़े पर नमाज से लेकर औम ईद के 3 रोज़ 10 से 12 ज़ुल्हिज्जा तक मुसलसल तकबीरें पढ़ी जाती हैं। अल्लाह इकबेरा लिया निलाए नलुआ अल्लाह व अल्लाह इकबेरा ओयल नलुआन अलहमदा। कुर्बानी का फ़लसफ़ा। कुर्बानी का बुनियादी मकसद अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करके इसकी रज़ा हासिल करना है। ये फ़ेल चंद अहम निकात का अक्कास है। एक अगनियत का एहसास, साहिब फाजिल अपने माल को गुरबा के साथ बांट कर शुक्रगुजारी का इजहार करता है। दो बराबरी का दर्स, अमीर व गरीब एक ही गोश्त के टुकड़ों के मुस्तहिक होते हैं। तीन जुल्म से इनकार, जुल्म व जबर के खिलाफ अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी। कुर्बानी के अहकाम मुस्तहब वक्त ईद की नमाज के बाद से लेकर ज़ुल्हिज्जा 12वें दिन मगरिब तक शामिल आकिल बालिग मुसलमान और ज़ाती मुल्क जानवर की उम्र गाय कम अज़ कम 2 साल और 5 साल और ज़्यादा किब्या तहरीमा ज़बह करने से कबल तकबीर पढ़ना मुस्तहब है। नस्म अल्लुआन वालुआ इकबेरा गोश्त की तकसीम कुर्बानी शुदा गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक ख़ानदानी हिस्सा, 2 रिश्तेदारों और दोस्तों को बेजू बना, 3 मसाकीन और मुहताजों के लिए वक़्फ। ईद अल-अज़हा के रूहानी पैगाम ईमान की गुफ्तगू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश ने हमें सिखाया कि ईमान कितना मजबूत होना चाहिए। शुक्रगुजारी, अल्लाह की अताओं पर कदरदानी और शुक्र बख्शिश व अता, दूसरों के दुखों का मुदावा और ज़रूरतमंदों के साथ इश्तिराक। ईद अल-अज़हा और हज का ताल्लुक़। ईद अल-अज़हा हज का एक लाज़मी जुज़्व है, जहाँ हज करने वाले अरफात के दिन मुशर्रन अरफात से रवाना होकर मिना में 3 रोज़ क़याम करते हैं और कुर्बानी पेश करते हैं। यह क़याम और कुर्बानी इंसान को अल्लाह के करीब करती है और रूहानी तजदीद का बाइस बनती है। समाज और सकाफ़ती रंग हर मुल्क व खित्ते में ईद अल-अज़हा की मखसूस रवायात हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ख़ास मिठाइयाँ और तैयारियाँ, जानवरों की मंडियों में रौनक, मिस्र इमाम अल-हरमैन की खुतबा और मक्का मुकर्रमा के रंग, तुर्की गिल्ली मोहल्लों में दोस्ती और भाईचारे का माहौल। मौजूदा दौर में चैलेंजेस और मौक़े, आलमी वबाओं और माशी मुश्किलात के बावजूद ईद अल-अज़हा का पैगाम कभी मद्धम नहीं पड़ता। मुसलमानों को दावत दी जाती है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ईद का जोश और खरूश दूसरों तक पहुँचाएँ। ऑनलाइन कुरान मुकाबले और ईद गिफ्ट डिलीवरी के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े रहें। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। हालिया बरसों में ये भी जोर दिया गया है कि कुर्बानी के जानवरों के माहौल पर असरात कम किए जाएं, गोश्त की ज़िया से बचा जाए और भैंस गाय के प्राइमरी फॉर्म्स को बेहतर बनाए जाएं ताकि माहौल को नुकसान न पहुँचे। अख्ताम कलिमात। ईद अल-अज़हा सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा नून
ہے بلکہ ایک جامع نظام زندگی کا نام ہے جو ہمیں اللہ کی راہ میں مادی و مانوی قربانیاں پیش کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ دن نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے بلکہ انسانی ہمدردی، مساوات اور بھائی چارے کے جذبوں کو بھی فروغ دیتا ہے۔ آئیے اس عید پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور قربانی کی روح کو تازہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بنیں اور انسانیت کی خدمت کی راہ پر گامزن رہیں۔ اللہ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے اور امت مسلمہ کو امن و سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔